میرا سوال یہ ہے کہ تصوف کا یہ اصول ہے کہ ہمیں جو بھی فائدہ ملتا ہے وہ اپنے شیخ سے ہی ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ہمیں فائدہ چاہے کہیں بھی جائیں، ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ ہمارے شیخ سے ہی ملتا ہے. یعنی ہمارا ڈسچارج پوائنٹ ہمارا شیخ ہی ہے، چاہے کسی مزار پہ جا کے عکس فیض کریں یا کسی اور بزرگ کی مجلس میں جائیں. اور سوال یہ ہے کہ اگر اپنے شیخ سے ہی ملتا ہے تو کیا ہمیں دوسرے بزرگوں کے مجالس میں جانا چاہیے، دوسرے بزرگوں کی کتابیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس میں جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں شیخ سے پوچھنا چاہیے یہ بات کہ جی میں جاؤں یا نہ جاؤں. دو قسم کے یہاں اسکول آف تھاٹس ہیں شیوخ میں. جیسے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں ان کے حلقے میں کہیں اور جانا بالکل ممانعت ہے. دیکھیں گے ان کے حلقے والے کہیں اور کسی دوسرے حلقوں میں شاید وہ ناظر ہی نظر آئے. تو کچھ شیوخ کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی اور شیخ کے اس میں مت جائیں، صرف ہمارے حلقے میں یا ہمارے خلفاء سے ہی اٹیچ رہیں. اور اس کی حکمت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ان کو کوئی پرسنل کوئی وہ ہوتا ہے کہ کوئی، اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ مرید ہوتے ہیں کچے ذہن کے. اگر وہ کسی اور شیخ کے یہاں گیا اور پھر اس نے کہا یار یہ تو میرے شیخ سے بھی اونچا ہے، تو اس کا مرید کا اپنا روحانی ستیہ ناش ہو جائے گا. جیسے ہی وہ اس قسم کے خیالات آئیں گے وہ اپنا اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو اس واسطے جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں تو اس واسطے بعض اوقات مشائخ منع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کہیں اور نہیں جانا. اب دوسرا مشائخ جیسے ہمارے حضرت ہیں مولانا شمس سلیمان عباسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج یہ کہ کہتے ہیں کہ جی علم تو مسلمان کی میراث ہے، جہاں سے ملے جاؤ. بس یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ میرے شیخ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بل گیٹس کتنا بھی امیر ہو، میں کھانا اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہوں. بل گیٹس مجھے کتنا، ایلون ماسک کتنا بھی امیر ہو، وہ اپنے گھر کا ہوگا، وہ مجھے کھانا میرے گھر سے ہی ملتا ہے نا، میرے والد کے یہاں سے ملے گا. تو یہی بات ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے فیض، فائدہ جو ملتا ہے نا، ہمارے لیے خضر وقت ہمارا اپنا ہی شیخ ہوتا ہے. اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اس یہ سوچ کے کہ جی فلاں تو بڑے بزرگ ہیں، کوئی اور کتب وقت بھی ہے آپ کے لیے وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو آپ کا اپنا شیخ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہمارے شیخ حضرت کا جو مزاج ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ بشک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا اپنا مزاج بھی یہی ہے کہ بشک جائیں، کوئی وہ نہیں ہے، مگر یہ خیال رکھیں کہ ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہمیں توجہ تربیت کی ہوتی ہے، فہم ڈالا ہوتا ہے، تبھی تو ہم دوسرے مشائخ کی باتیں بھی سمجھ پاتے ہیں. تو وہ سارا ایکچولی جو سارا کام کیا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے شیخ کا ہی ہوتا ہے. تو ایز لانگ کہ، اور اگر کسی کے دل میں یہ فتنہ آنے لگے کہ یار یہ تو میرے شیخ سے بڑا بزرگ ہے، تو پھر وہاں سے فوراً ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے لیے خراب ہو جائے گا. شیخ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ آئیں نہ آئیں، اچھا نہ آئیں تو اچھا ہے اس کے لیے کہ اور اس کا کام کم ہو گیا، مگر ہمارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ خطرات ہیں اس میں. اس کو ایک اصطلاح ہے توحید مطلب تصوف میں. توحید مطلب یعنی صرف اپنے شیخ کے اوپر فوکس کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. تو ہمیں اس بات سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ شیخ حق کے پاس بہت سارے ایسے بڑے بڑے مشہور آئٹم ہیں جو شیخ حق نہیں ہیں، چاہے ان کی امامیں اور سفید داڑیاں اپنی جگہ پہ. تو ہمیں اپنے شیخ سے پوچھ لینا چاہیے کہ حضرت ہم فلاں کا بیان سننے جا رہے ہیں. کچھ تو دیکھیں نا ماشاء اللہ جیسے اوتھینٹک لوگ ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، حضرت ناصر الدین خاقوانی صاحب دامت برکاتہم عالی، اور اس طرح اور بھی ہمارے مشائخ اور علماء حق ہیں. مگر بہت سارے بڑے مشہور نام ہیں مگر وہ حق نہیں ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم تو ہر آدمی تو اچھا گمان کر رہے ہوتے. تو شیخ سے پوچھنا چاہیے، کوئی کتاب بھی پڑھو تو شیخ سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت یہ کتاب میں پڑھ لوں. کیوں؟ اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو یہ چیز ہوتی نا کہ وہ کتاب کسی ہو سکتا ہے قادیانی نے لکھی ہو، ہمیں پتہ نہیں ہو، دین پہ ہے.
اور ہم بھٹک جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی وہ لیول نہیں ہوتا کتاب کو سمجھنے کا. مثال کے طور پہ ہم نے سب سنا کشف المحجوب، اتنی بڑی کتاب، حضرت دادا گنج بخش صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اور اس کی دنیا مانتی ہے اس کو. تو اگر کوئی آپ کو کہے بھائی ابھی کشف المحجوب نہ پڑھو تو آپ کہیں گے یہ آپ مجھے روک رہے ہو کشف المحجوب پڑھنے سے. بھائی وہ آپ کو شیخ بعض اوقات اس واسطے روکے گا ابھی آپ کے سمجھنے کی استعداد ہی نہیں ہے، آپ اس کو سمجھو گے نہیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ اس سے غلط فہم، غلط مسئلے نکال لو گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں سمجھ ہی کوئی اور چیز آ گئی جو تھی نہیں. ظاہری بات ہے بڑے لوگوں کی تو باتیں بھی اس لیول کی ہوتی ہیں نا. تو اس واسطے ہمیں شیخ سے پوچھ رہے ہیں حضرت. اب جیسے کچھ کتابیں ہیں جو عام طور پہ جیسے حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی ہے، بہت اچھی زبردست کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. تھوڑی موٹی 2 جلدیں ہیں مگر پڑھنی چاہیے. حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، ان کے رسالے ہیں سکالت القلوب، ام الابراز، محبت، وہ سارے وہ ضرور پڑھنے چاہیے. حضرت شیخ الحدیث کی اور بھی کوئی کتاب ملے، شریعت اور طریقت میں تلازم، وہ پڑھے. یعنی بہت سارے ہمارے بڑے بڑے علماء، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے دیگر مشائخ، تو جو ایک عام فہم کتابیں ہوتی ہیں وہ ضرور پڑھیں. مگر بہتر ہے کہ شیخ سے پوچھ کے پڑھیں. بعض اوقات وہ کتاب صحیح نہیں ہوتی، بعض اوقات کتاب تو صحیح ہوتی ہے، ہمارا وہ لیول نہیں ہوتا اور ہم میں وہ کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں. تو آپ کے اس جواب میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کا مزاج، جیسے جہاں شیوخ کا مزاج ہے کہ آپ کہیں اور نہ جائیں، پھر مرید کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر آدمی اپنے شلقے کو بہتر پہچانتا ہے نا. اور ہمارے حضرت کا مزاج ہے کہ چلے جاؤ. مگر اب یہ تو میں نے کہہ دیا، مگر ایک اور بات میں بتاؤں، یہ بڑا میں نے آبزرو کیا، بعض جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں نا، وہ جب جاتے ہیں تو ادھر ادھر فوراً ادھر بھی بیعت کر لو، ادھر بھی بیعت کر لو، وہ سارا اپنا ستیہ ناش کر کے واپس آ جاتے ہیں اور آخر میں دین سے محروم رہ جاتے ہیں. تو آدمی کو پہلے تو اپنا ذہن پکا کرنا چاہیے اور پھر پوچھ کے مشائخ کی مجالس میں جانا چاہیے.